الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آج کی نشست میں سورہ الانعام کے آخری رکوع میں سے کچھ منتخب آیات پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس صورت کو کنکلوڈ کیا ہے اور اس کو کیسے اس کا جو ہے نا وہ اس کے اندر اپنا پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہم نے نازل کی ہے، مبارکن بہت ہی برکت والی ہے۔ مبارک کہتے ہیں کہ ایسی فیض رسانی، ایسی بھلائی، ایسی خوبی کہ جو ہمیشہ بڑھتی رہے، جس کو انسان کی سوچ بھی نہ سکے، انسان کے وہم اور خیال اور گمان سے بھی بڑھ کر ہو، اور بہت زیادہ اضافہ اور ترقی ہو جس میں۔ تو یہ ہے کتاب قرآن جس میں اتنی برکتیں رکھی گئی ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ رحم کہتے ہیں ارادہ تو اصال الخیر، یعنی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تم بھلائی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، خوبی چاہتے ہو، تو اس برکت والی کتاب کی پیروی کرو، اتباع کرو، اس کے احکامات کی تعمیل کرو۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یا تم ایسا نہ کہو کہ اس سے پہلے دو گروہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب دی گئی تھی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کی ایجوکیشن سے، ان کے درس و تدریس سے ہم غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ کہو کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ جو ہے نا ہدایت پاتے کتاب اس کو لے کر۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، اب تمہارے پاس یہ بینہ آ گئی ہے۔ بینہ ایک روشن واضح کتاب ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو اسی رب نے تمہارے اخلاقی اور روحانی ضروریات کے لیے اس رزق کا بندوبست کیا ہے۔ وہدن، اور یہ گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، ورحمہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کتاب کے اندر۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، یعنی ایک تو زبان سے جو جھٹلا دے جیسے قریش مکہ جھٹلا رہے تھے، یا پھر یہ کہ عملاً اس کو پس پشت ڈال دے، جیسا کہ آگے فرمایا وصدف عنہا، اور اس سے پہلو تہی کرے، اس سے اعراض کرے، اس سے منہ موڑے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، جو لوگ اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں تو ہماری آیات سے، ان آیاتنا، تو ان کو بہت جلد ہم جو ہے نا بہت برا عذاب، بدترین عذاب انہیں دیں گے، کیونکہ وہ اس سے پہلو تہی کرتے تھے، منہ موڑتے تھے۔ تو یہ تو قریش مکہ تھے اس وقت، ظاہر ہے اس کانٹیکسٹ میں، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بھی کتاب ہے، اور اگر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کتاب نہ دیتا تو ہم بھی تورات اور انجیل کی طرف دیکھتے اور پھر کہتے کہ کاش ہمارے پاس کوئی خالص کتاب ہوتی۔ یہ تورات و انجیل تو اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اور پھر اس سے منہ موڑنے کی جو کیفیت ہے کہ ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے یعنی اسٹڈی میں، ہماری تعلیم میں، تدریس میں، یعنی کوئی کورس کرنا ہو، کوئی اور بی ایڈ ایم ایڈ کرنا ہو، ایم اے کرنا ہو، تو اس کے لیے 2 سال 4 سال، اور قرآن کی بات آئے تو 10 منٹ کا درس سننا بھی ہمارے لیے اس کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اب اس کی بالکل آخری 2-3 آیات ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، سورت کا بالکل کنکلوژن ہے، اس کا اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو یہ جو صراط مستقیم مانگا تھا سورۃ الفاتحہ میں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھا دیا، یہ راستہ، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ ایک سیدھا، قائم اور واضح اور بہترین دین ہے جو ملت ابراہیمی ہے۔ حنیفاً، بالکل یکسو دین ہے یہ، جو اللہ کی طرف رخ اس میں کرنا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام
مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو چونکہ قریش مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو یہاں کہہ دیا گیا کہ نہیں، وہ تو حنیف تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرے تمام مراسم عبودیت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقات، سب کچھ، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میرا موت، میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلم ہوں، فرما بردار ہوں۔ تو یہ ہے مسلمان ہونے کی تعریف۔ مسلمان یعنی صرف کلمہ پڑھ لینا، نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جینا اور مرنا، یعنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دینا، کھپا دینا، لگا دینا۔ جینے سے مراد یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے لگا دینا، اور پھر اگر وقت پڑ جائے، آ جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح جان بھی دے دینا۔ آگ میں چھلانگ لگانی پڑ جائے تو آگ میں چھلانگ لگا دینا، اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑ جائے تو وہ چھری چلا دینا، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اور محیایا، ہجرت کرنی پڑ جائے اپنے گھر سے تو ہجرت کر جائیں، اور عراق سے فلسطین آئیں، فلسطین سے مصر آئیں، مصر سے جو ہے نا وہ مکہ المکرمہ آئیں، اپنے دودھ پیتے بچی اور بیوی کو اگر اللہ کے حکم سے صحرا میں چھوڑنا ہو تو وہاں چھوڑ دیں۔ تو یہ ہے جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو انہیں کہا گیا کہ آپ بھی اعلان کر دیجئے کہ میرا بھی جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا کوئی اور سلفی ہیں۔ تو اصل بات یہ کہ کیا ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے یا نہیں، اور جیسے کہ کیا ہم ملت ابراہیمی اور ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی سیرت کی ہم پیروی کر رہے ہیں یا نہیں۔ قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، یعنی اللہ کے سوا میں کسی کو اپنا پرورش کرنے والا، حاکم اور قانون ساز اور جو ہے نا وہ حکمران کسی اور کو کیسے تقسیم کر سکتا ہوں۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو نفس، جو انسان جو کمائی کرے گا تو اس کا وبال اسی کے اوپر پڑنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اس دن کو یاد رکھو کہ جب کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور جو تم اختلاف کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب میں فیصلہ کر دے گا، تمہیں خبردار کر دے گا۔ یعنی آج کتنے گروہ میں، اس وقت قریش مکہ بہت سارے گروہ میں بٹے ہوئے تھے، پھر اسی طرح ان کے ہاں اور کئی تقسیمیں تھیں، مختلف ان کے گروپس تھے، اور پھر اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ، وہابی، پتہ نہیں کتنے گروپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان سب کا فیصلہ میں کر دوں گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، ایک نسل آئی وہ چلی گئی، پھر نئی نسل اللہ تعالیٰ نے کھڑی کی۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بعض کو درجات پہ بلند کر دیا، کسی کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو علم زیادہ دے دیا، کسی کو کوئی نعمت دے دی۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں اور یہ جو علم اور شعور اور عقل ہے، یہ سب آزمائش ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہے وہ عقیدہ جس کو یہاں کنکلوڈ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایک بیلنس عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ سریع العقاب ہے اللہ تعالیٰ، وہ اس کی گرفت بڑی سخت ہے اور سزا بڑی شدید ہے اور بڑی جلد وہ پکڑ لیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انتہائی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ وہ مضامین ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کو کنکلوڈ کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی جامع صورت ہے، جس میں ایک طرف مشرکین مکہ پہ اتمام حجت کیا گیا ہے اور انہیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری شریعت کے ڈھکوسلے بالکل کسی کام کے نہیں ہیں، اور اصل دین وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہی ملت ابراہیمی ہے،
اور اسی پہ چل کر کامیابی ہے. جو خود ساختہ تم نے دین بنا رکھا ہے وہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ملت ابراہیمی اور ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جینا اور مرنا اور ہماری زندگی اور ہماری موت ہمارا سب کچھ یہ اللہ کے لیے ہو، اور ہم سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور کر کے اللہ کے لیے قربان کر دیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت حاصل ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.